بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سے نیاز و حکمت یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک ایسی کیمیائی دوا اور غذائی جز کے بارے میں بات کریں گے جو روزمرہ زندگی، فوڈ انڈسٹری، بیکنگ اور بعض طبی استعمالات میں بہت عام ہے، مگر اس کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سوڈیم ایسڈ پائروفاسفیٹ، جسے مختصراً SAPP بھی کہا جاتا ہے۔ یہ SAPP آپ نے بہت سی جو بند ادویات ہوتی ہیں، پیک ہوتی ہیں، جس طرح کے کیچپ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو بیکنگ آئٹمز ہوتے ہیں، ان میں آپ نے پیچھے SAPP لفظ لازمی دیکھا ہوگا لکھا ہوا، تو وہ یہی چیز ہوتی ہے، سوڈیم ایسڈ پائروفاسفیٹ۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں ہم جانیں گے SAPP یعنی سوڈیم ایسڈ پائروفاسفیٹ کیا ہے، کیسے بنتا ہے، اس کی کیمیائی حقیقت، مزاج جو حکمت کی روشنی میں، فوائد، استعمالات، طبی و غذائی استعمالات، نقصانات، احتیاطیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوڈیم ایسڈ پائروفاسفیٹ کیا ہے۔ ایک سفید رنگ کا باریک پاؤڈر ہے جو پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں سوڈیم، فاسفورس، آکسیجن پر مشتمل ایک غیر نامیاتی نمک یعنی کہ ان آرگینک سالٹ ہے۔ یہ زیادہ تر بیکنگ پاؤڈر، بسکٹ، کیک، نوڈلز، پروسیسڈ فوڈز میں استعمال ہوتا ہے تاکہ خوراک پھولے، رنگ خراب نہ ہو، ذائقہ برقرار رہے، یعنی کہ پریزرویٹو کا کام میں آتا ہے، جیسے سوڈیم بینزویٹ ہوتا ہے جو اس کا کیمیائی تعارف ہے۔ کیمیکل نیم سوڈیم ایسڈ پائروفاسفیٹ، فارمولہ جو ہے اس کا Na2H2P2O7، جو اس کی نیچر ہے ایسیڈک سالٹ ہے، یعنی کہ گرم مزاج کا ہے، یہ سالٹ ہے۔ شکل اس کی سفید کرسٹل یا صفوف میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سفید صفوف شکل میں موجود ہے۔ یہ اس طرح کا صفوف ہوتا ہے، بالکل ہلکا، یہ اس طرح کا، یہ سفید کوئی بھی چیز ہو اس طرح آپ کو ویڈیو میں سمجھ تو نہیں آتی ہوگی، لیکن پھر بھی یہ اس طرح کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جس میں کوئی چمک وغیرہ نہیں ہے، یہ بالکل کلین اینڈ کلیئر شفاف سفید رنگ ہے۔ ذائقہ جو ہے اس کا ہلکا ترش، جیسے سٹرک ایسڈ ہوتا ہے ٹاٹی، اس سے وہ تھوڑی تیز ہوتی ہے، لیکن اسی طرح کا بالکل لائٹ سا اس کا ترشی پان ہے۔ یہ لیوننگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی کہ جو کوکڈ آئٹمز ہوتے ہیں ان کے لیول بھی pH کرتا ہے۔ بیکنگ کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر کے خوراک کو نرم اور پھولا ہوا بناتا ہے۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ SAPP عام طور پر سوڈیم فاسفیٹ مخصوص حرارت کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ جہاں کسی قسم کا عملی طریقہ بیان نہیں کیا جا رہا، یہ صرف تعلیمی معلومات ہے، یعنی کہ یہ صرف ہمیں سوڈیم ایسڈ پائروفاسفیٹ تیار نہیں کرنا، ہمارے کسی مقصد میں نہیں آئے گا، تو اگر لینا بھی ہے تو ہم مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، ہمیں تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اس کا مزاج ہے، اگر ہم حکمت کے اصولوں کے مطابق دیکھیں تو اس کا مزاج جو ہے گرم، خشک درجہ دوم بنتا ہے، یعنی کہ مزاجی اثرات جو ہیں، تیزابیت پیدا کرتا ہے، رطوبات کو سکھاتا ہے، ہاضمے کی رفتار کو متاثر کرتا ہے، اسی لیے زیادہ مقدار نقصان دہ، کم مقدار میں مفید ہے۔ جو اس کے غذائی فوائد ہیں، بیکنگ میں استعمال، کیک، بسکٹ، بیکری آئٹمز، یہ آٹا جلدی خراب ہونے سے بچاتا ہے، یکساں طور پر پھلاتا ہے، رنگ برقرار رکھنا، آلو، فرنچ فرائز، ڈبہ بند سبزیاں،
سبزیوں کو کالا پڑنے سے بچاتا ہے۔ ذائقہ بہتر بنانا، بعض فوڈ آئٹمز میں تلخی کم کرتا ہے، ہلکی ترشی پیدا کرتا ہے۔ طبی و نیم طبی استعمالات جو ہیں، معدے میں تیزابیت، زیادہ مقدار میں تیزاب بڑھا سکتا ہے، اس لیے حساس افراد کو احتیاط ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ سوڈیم ہے اور فاسفورس کا مرکب ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسیڈک مزاج ہے، تو ایسڈ والے مریضوں کے لیے یہ نہیں ہے، تیزابیت بڑھائے گا۔ دانتوں کی مصنوعات، کچھ ٹوتھ پیسٹ میں ٹارٹر یعنی کہ روکنے دانت صاف رکھنے کے لیے شامل کیا جاتا ہے، جو اس میں منرل بیلنس ہے۔ یہ جسم میں فاسفورس کا ذریعہ بن سکتا ہے، مگر صرف غذائی سطح پر۔ جو اس کے صنعتی استعمال ہیں، ڈٹرجنٹ انڈسٹری، واٹر ٹریٹمنٹ، دانتوں کی صفائی، یعنی کہ یہ میٹلز کی صفائی کے لیے کام میں آتا ہے، تو اس لیے ہمارے یہ کیمیا میں کام آئے گا۔ سوڈیم فاسفورس جہاں استعمال ہوتے ہیں وہاں اس کا تھوڑا بہت استعمال ہوگا۔ فوڈ پریزرویٹو کے طور پر یہ پانی میں موجود کیلشیم میگنیشیم کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو اس کے نقصانات ہے، زیادہ مقدار یا غلط استعمال سے معدے میں جلن، گیس، اسال، کیلشیم کی کمی، ہڈیوں پر منفی اثر۔ سوڈیم اور فاسفورس جو ہے یہ کیلشیم اور میگنیشیم وغیرہ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، زیادہ استعمال جو ہے اس کا، تبھی یہ ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ مقدار میں سوڈیم اور فاسفورس، کیلشیم پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو لمبے عرصے تک زیادتی جو اس کا استعمال، منرل عدم توازن، یعنی کہ باڈی میں جو نمکیات ہوتے ہیں ان کا ان بیلنس ہو جانا، منرل عدم توازن پیدا کر سکتا ہے، جو اس کی احتیاطیں ہیں۔ بچوں میں حد سے زیادہ استعمال نہ ہو۔ معدے کے مریض احتیاط کریں، گردے کے مریض نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ سوڈیم ہوتا ہے، نمکیات ہوتے ہیں، تو پیشاب آؤٹ بھی ہے۔ یہ خالص کیمیکل کو خود سے استعمال نہ کریں، صرف فوڈ گریڈ ہی محفوظ ہے۔ فوڈ گریڈ کے علاوہ کسی اور گریڈ کا یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ یہ دوا نہیں، یہ کشتہ نہیں، یہ حکیمی معدنی دوا نہیں، بلکہ یہ ایک فوڈ ایڈیٹو اور صنعتی کیمیکل ہے، جسے دوا کے طور پر استعمال کرنا زیادہ غلط ہے۔ جو ہم اس کے استعمال کریں گے تھوڑے مقدار میں، وہ کیمیا میں، سنیاس میں، تو اس کے ہم آگے طریقہ کار بتائیں گے آپ کو۔ تو ناظرین، ہر سفید پاؤڈر دوا نہیں ہوتا اور ہر قدرتی چیز محفوظ نہیں ہوتی۔ سوڈیم ایسڈ پائروفاسفیٹ صحیح مقدار میں مفید، غلط استعمال میں نقصان دہ۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ تک صحیح، مستند اور محفوظ معلومات پہنچیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ اگلی ویڈیوز میں ہم کسی اور اہم مادے پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ ناظرین۔